قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھا ہے تو 40 روز تک اپنے لوگوں کو، شاگردوں کو، ایمانداروں کو دکھائی دیتا رہا۔ اس نے پکا کیا کہ ایک ہی دن میں کچھ دکھائی دے دیا کسی کو، کسی تک خبر پہنچ گئی، کسی تک نہیں پہنچی، کسی نے تھوڑا شک کر لیا تو وہ چلا گیا، ایسا اس نے نہیں کیا۔ اس نے وقت لیا، دوسروں کو موقع دیا کہ وہ اسے اچھی طرح زندہ دیکھیں، اسے چھوئیں، اس کے ساتھ بات کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ کھائیں پئیں، اس کا تجربہ کریں، اسے ایکسپیرینس کریں، تاکہ پھر وہ اس کے گواہ بن سکے۔ ان 40 دنوں میں یسوع مسیح کی شخصیت کے کئی پہلو ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ان میں سے ایک پہلو پہ بات کریں گے، جی اٹھے مسیح کی خفگی، ناراضی یا ناخوشی، اس کا ناراض ہونا، ناخوش ہونا، خفا ہونا۔ اب یہ عجیب بات ہے، وہ تو محبت کرنے والا ہے، محبت میں جان دینے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ جی اٹھنے کے بعد خفا بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، ناخوش بھی ہوتا ہے۔ صرف ان دنوں میں جب جی اٹھنے کے بعد وہ ظاہر ہوتا رہا، ان دنوں میں اس کا خفا ہونا، اس کا ناخوش ہونا، اس کا ناراض ہونا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھا ہے تو وہ جی اٹھا مسیح کوئی خیالی کردار یا روح نہیں ہے، وہ حقیقی شخصیت ہے، وہ ایک ریئل پرسنالٹی ہے۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ سچ میں تھا نہیں، وہ صرف خیال تھا لوگوں کا، صرف دکھتا تھا، وہ حقیقت میں نہیں تھا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ایک روح تھی جو حقیقی وجود نہیں رکھتی، صرف کچھ لوگوں کو دکھائی دیتی تھی۔ یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے۔ اس کے شاگرد اس وقت بھی جب یسوع جی اٹھا ان کے بیچ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ کوئی روح ہے، لیکن یسوع انہیں کہتا ہے کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، مجھ میں ہے، مجھے چھو کر دیکھو، میں حقیقی ہوں۔ یسوع کوئی کہانیوں کا ٹارزن یا اسپائڈر مین یا کوئی ہیرو، سپر ہیرو سٹوری کا کردار جو انسان نے خود سے سوچا اور اسے کتاب میں لکھ دیا یا اس کے کارٹون یا کریکٹر بنا دیا۔ یسوع وہ کہانیوں کا کردار نہیں ہے جو کسی انسان نے گھڑا ہے۔ یسوع کسی انسان کے ذہن کی اختراع یا اس کی تخلیق نہیں ہے۔ یسوع حقیقی شخصیت ہے، وہ جی اٹھا ہے، حقیقی شخصیت ہے وہ۔ تو یہ کوئی ذہن میں نہ رکھے کہ یسوع جب جی اٹھا تو وہ صرف روح تھا، وہ حقیقی شخص تھا، اور وہ اپنے شاگردوں پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میں حقیقی ہوں۔ وہ کھاتا پیتا بھی ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور دعوت دیتا، مجھے چھو کے دیکھو۔ وہ توما کو دعوت دیتا، آ میرے سوراخوں میں انگلی ڈال، جہاں مجھے بھالا لگا وہاں اپنا ہاتھ ڈال، دیکھ لے، پرکھ لے، میں ہی ہوں۔ تو یسوع جو جی اٹھا وہ کوئی خیالی کردار یا روح نہیں بلکہ ایک حقیقی شخصیت ہے، اور جی اٹھا مسیح حقیقی شخصیت کی طرح جذبات بھی رکھتا ہے۔ وہ روبوٹ نہیں ہے، وہ کوئی مورت یا صورت نہیں کہ جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یسوع جب مقدسہ مریم کے جسم سے جنم لیتا ہے، انسان بنتا ہے، وہ حقیقی انسان بنا، اور جب جی اٹھا تو وہ حقیقی شخصیت ہے،
اور اس میں جذبات بھی ہیں جیسے ہم انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے بدن کی نیچر، نوعیت، حیت بدل گئی۔ اب وہ ایسا جلالی بدن ہے کہ جسے صلیب پہ دوبارہ نہیں چڑھایا جا سکتا، جسے دیواروں میں قید نہیں کیا جا سکتا، جسے زنجیروں اور رسیوں سے جکڑا نہیں جا سکتا۔ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ وہ بند دروازوں میں، بند کمرے میں خود سے آ جاتا ہے، پھر وہاں سے چلا بھی جاتا ہے۔ ویسا بدن ہے اس کا۔ بدن کی نیچر، فطرت، نوعیت، حیت بدل گئی، اس کی خوبیاں بدل گئیں، لیکن ہے شخصیت حقیقی، اور اس میں جذبات ہیں۔ اسے محسوس بھی ہوتا ہے یہ میرے شاگرد ہیں، اداس ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، میں ان کے پاس پہنچوں، میں انہیں حوصلہ دوں، انہیں سلامتی کی ضرورت ہے، تسلی کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، میں انہیں دوں۔ وہ محسوس کرتا ہے یہ بھوکے ہیں، رات بھر مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں ان کے پاس، تو ان کے کنارے پہ آنے سے پہلے میں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر کے رکھوں۔ وہ محسوس کرتا ہے، اس میں جذبات ہیں، اور وہ ان جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ حقیقی شخصیت ہے۔ وہ کوئی دیوار پہ لٹکی ہوئی تصویر نہیں، کوئی چاک یا کسی پتھر یا لکڑی یا کسی دھات سے بنا ہوا بت نہیں ہے کہ جس میں جذبات نہیں۔ وہ حقیقی شخصیت ہے، اس میں جذبات ہیں، اور وہ ان کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جی اٹھا مسیح اپنے شاگردوں پر اپنی خفگی یا ناراضی یا ناخوشی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ وہ ان کے لیے فکر کرتا ہے، وہ ان کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے، وہ ان سے مل کے مطمئن اور خوش بھی ہوتا ہے، اور وہ ان سے ناراض بھی ہوتا ہے، خفا بھی ہوتا ہے، انہیں ڈانٹتا اور جھڑکتا بھی ہے خفا ہونے کی وجہ سے۔ وہ خفا ہوتا ہے ان سے، اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے 16ویں باب میں کہ اس نے انہیں ملامت کی، مطلب کہ انہیں ڈانٹا، انہیں جھڑکا۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھنے کے بعد اپنے دو شاگردوں کو جو اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کے ساتھ رکتا اور روٹی توڑتا ہے، تو وہ یسوع کو پہچان نہیں پاتے۔ وہ یسوع کے ساتھ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے انہیں یقین نہیں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ عورتوں نے دیکھا ہے، ہمیں تو یقین تھا کہ وہ بادشاہی قائم کرے گا، وہ بچائے گا، چھڑائے گا، بڑا کچھ کرے گا، لیکن ساری امید ہماری چلی گئی۔ یسوع انہیں بھی ملامت کرتا، انہیں بھی جھڑکتا ہے، انہیں بھی ڈانٹتا ہے۔ لوکا 24ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ تو یسوع جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے ملتا ہے، حقیقی شخصیت ہے وہ، اس میں جذبات ہیں، اور وہ ان جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ان جذبات میں، ایموشنز میں سے ایک خفگی ہے، ناراضگی ہے۔ اصل لفظ ہوتا ہے ناراضی، لیکن ناراضگی کہہ کے اب چلا دیا ہم نے۔ ناخوشی، وہ ناخوش ہوتا ہے، ڈسپلیز ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے ان سے۔ بطور استاد یسوع کو حق ہے، بطور خداوند یسوع کو حق ہے کہ اپنے شاگردوں سے خفا ہو۔ اسکول میں جب ہم پڑھتے ہیں اور استاد ہمیں سکھاتے ہیں، چاہے بالکل چھوٹے بچے سے شروع کریں، وہ الف بے یا ABC یا 1 2 3 کچھ بھی سکھائیں، تو استاد کو توقع ہوتی ہے کہ جب میں اس بچے سے سکھائے ہوئے سبق کے بارے میں پوچھوں، سوال کروں، تو وہ اس کا درستی سے جواب دے۔ ہے نا یہ استاد کی توقع؟ اس کا حق ہے کہ میں نے سکھایا ہے تمہیں،
اور جب وہ بچہ استاد کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق صحیح جواب نہیں دے پاتا تو پھر استاد کا حق بنتا ہے نا کہ وہ بچے پر خفا ہو، اس سے ناراض ہو، خفگی کا، ناراضی کا، ناخوشی کا اظہار کرے۔ یسوع اپنے شاگردوں کا اچھا بلکہ دی بیسٹ استاد ہے۔ اس کے جیسا کوئی استاد ہے نہیں۔ وہ خود کہتا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا یہ وہ باتیں ہیں جب میں تمہارے ساتھ تھا تو میں نے تمہیں بتائی تھی کہ توریت اور زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں میری بابت لکھا ہے کہ مسیح کے لیے ضرور ہے وہ دکھ اٹھائے، مارا جائے اور پھر جی اٹھے، لیکن تم ان کو بھول گئے۔ اگر اس کے جی اٹھنے کی بات کسی کو یاد تھی تو وہ کسنے تھی؟ یہودی سرداروں کو، فقیہوں کو، کاہنوں کو۔ اس لیے وہ حاکم کے پاس گئے تھے، رومی حاکم کے پاس، کہ ہمیں یاد ہے اس نے کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد لاش چھرا لیں اور شور مچا دیں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اور جو اپنے شاگرد تھے 3 سال سے زائد عرصہ جو اس کے ساتھ رہے، جو اس سے تعلیم پاتے رہے، جو اس سے سیکھتے رہے، اس سے بھید کی باتیں سیکھتے رہے، وہ بھول گئے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ کن تیاریوں میں تھے؟ خوشبودار مسالے، خوشبوئیں لے لیں تاکہ اس کی لاش پر ملیں۔ حق بنتا ہے اس کا ناراض ہونے کا، اس لیے وہ خفا ہوتا ہے، وہ انہیں ڈانٹتا ہے، انہیں ملامت کرتا ہے، جھڑکتا ہے، اور خداوند ہوتے ہوئے اسے حق حاصل ہے کہ میں نے تمہیں سکھایا، میں خداوند ہوں، مجھے عدالت کرنے کا حق ہے، مجھے تمہیں اگر کچھ نعمت دینے کا، برکت دینے کا، مسا کرنے کا، تمہیں چن کر رسول بنانے کا اور اختیار دینے کا حق ہے، تو پھر پوچھنے کا بھی حق ہے کہ تم نے میری باتوں کو کیوں بھلا دیا، میرے بارے میں کیوں شک کیا۔ اسے حق حاصل ہے استاد ہوتے ہوئے بھی اور خداوند ہوتے ہوئے بھی کہ وہ عدالت کر سکے، ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ جیسے اسکول میں پرنسپل ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی کلاس میں کبھی بھی چلے جائیں، جا کے پوچھ سکتے ہیں بیٹا آج کیا لیسن ٹیچر پڑھا رہی ہیں آپ کو، آپ بتائیے کل کیا پڑھایا تھا۔ ایسے رینڈم انسپیکشن، تو اس کو حق حاصل ہے، وہ خداوند ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے، وہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے حساب مانگے کہ تم نے میری باتوں کو کیوں بھلا دیا۔ تو خداوند ہوتے ہوئے، استاد ہوتے ہوئے اسے حق حاصل ہے کہ وہ خفا ہو۔ جی اٹھا مسیح اپنے شاگردوں کے رویوں کی وجہ سے ان سے خفا ہوا، ان کے جو طور طریقہ تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا، اس سے وہ ناراض ہوا۔ رویے کیا تھے ان کے؟ ایک تو پہلی بات، وہ استاد کی باتوں کو بھول گئے کہ وہ جی بھی اٹھے گا، اس نے کہا تھا میں اٹھوں گا۔ دوسرا، فرشتوں نے بتایا وہ جی اٹھا ہے، یقین نہیں کیا، ڈر گئی۔ عورتوں کو بتایا تھا نا، تو لکھا وہ ڈر گئی، انہوں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ دیکھیے مرکز کی انجیل باب نمبر 16 8ویں آیت، اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ اتنی بڑی خبر فرشتوں نے بتائی کہ جاؤ جا کے بتاؤ لوگوں کو، اس کے شاگردوں کو کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ ڈر گئی۔ یسوع صرف اپنے
جو مرد شاگرد تھے انہی پر خفا نہیں ہے، وہ ان عورتوں کے رویوں سے بھی خفا ہے کہ تم ڈر گئیں، تم نے کسی سے بات ہی نہیں کی، کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ ایک یہ بات، ڈر گئی، شک، بے یقینی ہے۔ لوکا کی انجیل میں دیکھیے ذرا 24واں باب اس کی 36ویں آیت سے وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کا کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ گھبرا گئے، خوف کھا گئے۔ یسوع سامنے ہے، بات کر رہا ہے، پھر بھی پہچان نہیں رہے، قبول نہیں کر رہے، مان نہیں رہے۔ رویے دیکھو ان کے، یسوع پہ شک کر رہے ہیں۔ رویے کیسے ہیں؟ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، گھبرا گئے، کسی سے کچھ کہہ نہیں رہے، ڈرے سہمے کمروں میں بند ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو، مجھے ذرا کام یاد آ گیا، ہم دونوں ذرا اماؤس کی راہ پہ نہ چلے جائیں۔ شاگرد سارے یروشلم میں بند تھے اور وہ دونوں اماؤس کی راہ پہ نکلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو تو صحیح، یسوع جب بیچ میں آ کھڑا ہوا، توما کہاں تھا؟ تھا وہاں۔ رویے دیکھو ان کے۔ ارے خبریں مل گئی تمہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، فرشتوں نے بتا دیا جی اٹھا ہے، عورتوں نے کہا ہمیں فرشتہ دکھا۔ مریم آ کے خبر کیا دیتی ہے؟ پتہ نہیں کہاں لے گئے یسوع کو، اس کی لاش وہاں نہیں ہے۔ پطرس اور یوحنا جاتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں وہ وہاں نہیں ہے، پھر بھی یقین نہیں ہے۔ رویے دیکھو ان کے، ایک دوسرے کی بات پر بھی بھروسہ نہیں، فرشتوں کی بات پر بھی بھروسہ نہیں، عورتوں کی بات پر بھی بھروسہ نہیں۔ دو بھائیوں نے آ کے خبر دی کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، ان کی بات پہ بھی بھروسہ نہیں، کسی کی بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ اور یسوع کو سامنے دیکھ کر بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اسے قبول نہیں کر رہے، اسے مان نہیں رہے۔ یسوع ان کے رویوں کی وجہ سے خفا ہے، ناراض ہے، ناخوش ہے۔ جی اٹھا مسیح اپنے شاگردوں کی بے اعتقادی اور سست اعتقادی پر ان سے خفا ہوا۔ بے اعتقادی، یقین ہی نہیں کیا، نہ فرشتوں کا، نہ عورتوں کا، نہ مردوں کا۔ لکھا ہے مرکز کی انجیل میں 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت، ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ لوگ بتا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، پھر بھی کہہ رہے اسی نہیں مانتے۔ توما سب سے بڑا کہنے لگا بھائی میں نہیں مانتا۔ سارے ہی نہیں مان رہے، توما تو آگے نکل گیا، بہت بڑا شک اس نے کر لیا۔ بے اعتقادی، لیک آف فیتھ، ایمان ہے ہی نہیں، اعتقاد ہے ہی نہیں، یقین ہے ہی نہیں۔ نہ یسوع کی باتیں یاد ہیں، نہ اس کی باتوں پر یقین ہے، نہ فرشتوں کی رپورٹ پر یقین ہے، نہ اپنے ساتھیوں کی رپورٹ پر یقین ہے، کسی پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہ ہوگی بے اعتقادی کہ ایمان ہی نہیں ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے ہی۔ اور پھر یسوع نے لوکا کی انجیل کے آخری باب میں جو دو راہ میں ملے تھے یسوع کو شاگرد، ان سے بات کرتے ہوئے یسوع نے ان کو، ان پر جو ملامت کی 25ویں آیت، اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کہ تم مان لیتے ہو لیکن سستی سے، سست ہو، تم لیزی ہو، سلو ان بلیونگ ہو۔ تمہیں فرشتوں نے بتایا، تم نے نہیں مانا، عورتیں آ کے کہتی ہیں تم نے نہیں مانا، مرد آ کر کہتے ہیں تم نے نہیں مانا، میں خود کھڑا تمہارے سامنے کہتا ہوں تمہاری سلامتی ہو، تم پھر نہیں مان رہے۔ جب میں نے کہا آؤ چھو کر دیکھو، تب دھیرے دھیرے ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ مان رہے ہو۔ تم سست اعتقاد ہو، اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے مانتے ہو۔ رویوں پہ غور کرو، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے مانتے ہو تم۔
نہ تم توریت کی مانی، نہ زبور کی مانی، نہ نبیوں کی مانی، میں نے بتائی تم نے پھر نہ مانی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا، تم نے پھر بھی نہ مانا۔ پھر میں نے کہا اب چھو کے ہی دیکھ لو، سوراخوں میں انگلیاں ڈال کے دیکھ لو۔ کتنے سست اعتقاد ہو۔ یسوع نے ان کی بے اعتقادی اور سست اعتقادی پر نہ خوشی کا، نہ راضی کا، خفگی کا اظہار کیا۔ بنتا ہے نا؟ ہن یسوع دا ناراض ہونا بند ہے۔ اگر کوئی خداوند کی باتوں کو سیریس نہ لے، ان پر ایمان نہ رکھے، ان کو قبول نہ کرے، انہیں یاد نہ رکھے، تو اس پہ یسوع کا ناراض ہونا اے ہن یاد رکھنا۔ اپنے اوپر خود آپ نے قانون لاگو کر لیا کہ اگر ہم خداوند کی باتیں، اس کے کلام کی باتیں، اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں قبول کرنے میں سست ہیں تو خدا کا ہم سے ناراض ہونا۔ جی اٹھا مسیح اپنے شاگردوں کی سخت دلی پر ان سے خفا ہوا۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر۔ اتنا سخت ہے تمہارا دل کہ نہ تم توریت کی، نہ زبور کی، نہ نبیوں کی، نہ فرشتوں کی، نہ رسولوں کی، نہ خادموں کی، نہ گواہوں کی، اور نہ میری بات سنتے ہو اور اسے یاد رکھتے اور قبول کرتے ہو۔ میں سامنے کھڑا ہوں، آواز دیتا ہوں، تم پہچانتے نہیں ہو، مجھ پر شک کرتے ہو۔ جب تک انگلی ڈال کر دیکھ نہ لے تب تک یقین نہ کریں گے۔ اتنے سخت دل ہیں تمہارے، کچھ بھی تم پہ اثر نہیں کر رہا کہ اسے اپنا آپ پھر پیش کرنا پڑا کہ لو، پرکھ لو، آزما لو، جانچ لو، ٹیسٹ کر لو، زخموں میں، ان سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر اور پسلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھ لو۔ میں روح نہیں ہوں، حقیقی شخصیت ہوں، ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، سوراخ بھی ہیں، زخموں کے نشان بھی ہیں۔ اس سے آگے کچھ ہے کھانے کو؟ دو، میں کھا کے دکھا دیتا ہوں کہ میں ہی جی اٹھا ہوں۔ اتنی سخت دلی، پھر اس پہ یسوع کا خفا ہونا بنتا ہے۔ اور جی اٹھے مسیح نے اپنے شاگردوں کے بے جا تجسس اور مداخلت پر خفگی کا اظہار کیا۔ خداوند یسوع بات کر رہا ہے پطرس سے، تو کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا؟ یوحنا کی انجیل کا 21واں باب ہے اور 19ویں آیت سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ خداوند یسوع 3 بار اس سے محبت کا اقرار کرواتے ہیں۔ اس سے کہا تو میری بھیڑیں میرے برے چلا۔ اس کو اپوائنٹ کر دیا، مقرر کر دیا کہ تو میری کلیسیا پر پاسبانی کر، ان کا چرواہا بن، تو ان کا لیڈر بن۔ اور اس کو بتایا کہ تو کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ اس کو اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ خداوند تو نے مجھے میرے انکار کے باوجود 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار میں نے انکار کیا تیرا، مجھے پھر بحال کر دیا، مجھے پھر قبول کر لیا، مجھے سر کا تاج بنا دیا۔ وہ اس پہ شکر گزار نہیں، اور اس کو یہ بھی کہا جب تو بوڑھا ہوگا، مطلب ابھی وہ بوڑھا، اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اجے بڑھیا ہونا ہے، اجے بڑی لمبی عمر ہے۔ وہ اتنی بڑی بخشش، فیاضی، مہربانی، خداوند کے کرم کو، اس کی نیکی کو سامنے رکھ کر شکر گزار نہیں، وہ دوسرے کے بارے میں پوچھتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ میرا تو ٹھیک ہے جو کر دیتا جائے، اس کا کیا بنے گا؟ ہمیں فکر رہتی ہے مینوں تے لیگ مل گیا، دوجے نوں کی ملیا؟ ہم بھی شادی میں آئے ہیں، سانوں چوتھا ٹیبل تے انہوں نے دوجا، مجھے میری پسند کا رنگ نہیں دیا انہوں نے، جو کپڑے ملتے ہیں نا سگن میں، اور وہ بڑی نیڑے وے انہوں ویکھو کڈا سونا دیتا سو،
ہم اپنے آپ کو ملنے والی خدا کی نیکیوں، بھلائیوں، برکتوں، بخششوں اور عزتوں پر شکر گزار ہونے کی بجائے دوسروں کے لیے ہمیں فکر رہتی ہے، تجسس رہتا ہے، خداوند اس کا کیا؟ اور جواب کیا ملا؟ تجھے اس سے کیا؟ پنجابی جی تینوں کی تجسس، کیوریاسٹی، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو اس کو کیسے، اس کو کیا دے گا، تو مجھے تو یہ دے دیا، اس کو کیا دے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے، مجھے اس کے بارے میں بتا۔ یسوع اس پہ خفا ہوتا ہے، تجھے اس سے کیا، تو میرے پیچھے ہو لے، تو اپنی بات کر، جو تجھے کہا گیا تو کر، تو کسی اور کے بارے میں کنسوئیاں نہ لے، کسی اور کے بارے میں تو اتنا متجسس نہ ہو، اتنا کیوریس نہ ہو، اس کا کیا بنے گا۔ ہمیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، پورے محلے کی ہم نے سی آئی ڈی لگائی ہوتی ہے، اس کا کیا، اس کا کیا، وہ کہاں، یہ کیسے، وہ کیسے۔ ہمیں یہ بے جا تجسس دوسروں کے بارے میں اور مداخلت، جو کام خداوند کا ہے اس میں پطرس مداخلت کرنے کی کوشش میں ہے، اس کا مجھے بتا تو کیا کرے گا۔ شاید اس کے دل میں ہو کہ میرے نال جو زیادہ پاور دیتی تو میں کہاں گا پھر میرے نال تو فرق ہی کیتا ہی نا۔ شاید اس کے دل میں ہو کہ اسے مجھ سے زیادہ اختیار نہ مل جائے، اس کو زیادہ عزت نہ مل جائے، اس کو زیادہ برکت نہ مل جائے۔ خداوند کہتا ہے تجھے اس سے کیا، پنجابی چ تینوں جنہ آکھیا اونا کر، ٹھیک ہے، تو میرے پیچھے ہو لے، بس تجھے اس کے بارے میں فکر نہیں۔ آگے بڑا زبردست جواب ہے یسوع کا، اگر میں کہوں کہ وہ میرے آنے تک زندہ رہے تو تجھے اس سے کیا، تیرا کی لین دین ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند نے کہا اگر میں کہوں میرے آنے تک، یا آسمان سے دوبارہ جب میں آؤں میرے آنے تک یہ زندہ رہے تو تجھے اس سے کیا۔ خداوند خفا ہوتا ہے اگر ہم دوسروں کے بارے میں جاسوسیاں کرنے کی کوشش کریں، کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں، بے جا انٹرفیرنس، unnecessary انٹرفیرنس اور کیوریاسٹی۔ ہمیں دوسروں کی فکر رہتی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کو کیا دیا، اس کو کہاں بٹھا دیا، اس کو کون سی جگہ دے دی، اس کو کیا برکت مل گئی، اس کے کپ میں کیا ہے، اس کی پلیٹ میں کیا آ گیا، اس کو تھیلے میں کیا دے دیا، اس کو ڈبے میں ریپنگ پیپر میں کیا دے دیا، اس کو بیگ میں کیا دے دیا، اس کو مٹھی میں کیا دے دیا، مجھے پتا ہونا چاہیے اس کو کیا دے رہے ہو۔ خداوند کہتا ہے تم ایماندار آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو۔ خداوند سے یہ مت پوچھو تو اس کو کیا دے گا اور مجھے کیا دے رہا ہے، جو کچھ میں دینا چاہوں تجھے اس سے کیا۔ ہم احتیاط کریں، ہم نے خود اپنے اوپر لاگو کیا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو نہ مانیں، اس کی باتوں کو نہ مانیں، اس کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کو نہ مانیں تو خداوند کو خفا ہونے کا حق ہے، اور وہ خفا یوں بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ادھر ادھر دھیان کریں، اودا کی، اونوں کی، مینوں کی، بھئی تینوں کی۔ خداوند جس کو جو دینا چاہے، جس سے جو معاملہ کرنا چاہے، اس کی مرضی۔ اور جھوٹا مسیح صرف ناراض نہیں ہوتا، درست بھی کرتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، موقع دیتا ہے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے تم جو کلام کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، تم جو میری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد اور بے اعتقاد ہو اور سخت دل ہو، میں پیغام بھجواتا ہوں تم اسے قبول نہیں کرتے، میں خود آ جاتا ہوں اور مجھے نہیں قبول کرتے اور مجھے نہیں پہچانتے، میرے بارے میں شک کرتے ہو، میرا جو اختیار ہے اس پہ سوال کرتے ہو مجھ سے کہ اس کو کیا دے گا، وہ درست بھی کرتا ہے، وہ ان کے ذہن کھولتا ہے تاکہ انہیں سمجھ دے، وہ کلام کو سمجھ سکیں اور قبول کر سکیں۔ وہ انہیں موقع دیتا ہے، آؤ دیکھ لو، چھو لو، سوراخوں میں انگلیاں ڈال کے دیکھ لو،
پکا کر لو، یقین کر لو، وہ موقع دیتا ہے کہ تمہارا اعتقاد قائم ہو جائے، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، تم بے اعتقادی سے نکل آؤ، سست اعتقادی سے نکل آؤ، سخت دلی سے نکل آؤ، تمہارے رویے ٹھیک ہو جائیں، دلیر ہو جاؤ، اور جو میں کر دوں اس پر شکر گزار رہو۔ جس کو میں جو دینا چاہوں وہ میری مرضی ہے، تم اس پہ سوال نہ کرو۔ انہیں درست بھی کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں، دنیا میں کہیں بھی جاؤ، اگر آپ کا استاد، اگر آپ کا پاسبان، اگر آپ کا چرواہا، اگر کلیسیا میں جو لیڈرز ہیں وہ آپ کو کسی بات پہ درست کریں، آپ کو کہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کو ایسے کرو، تو مانو، کیونکہ خداوند نے اختیار دیا ہے۔ خداوند یسوع جی اٹھنے کے بعد جھڑکتا ہے، ملامت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، غصے کا اور خفگی کا، ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ٹھیک کرتا ہے کیونکہ اس کا حق ہے، وہ درست کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہے، اور ہمیں موقع دیتا ہے ہم درست ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے توما تو نے شک کیا، ڈال لے انگلیاں، ڈال لے ہاتھ، میں ہی ہوں۔ تو نے تو دیکھ کر ایمان رکھا ہے نا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ خداوند اصلاح کرتا ہے، درستی کرتا ہے، صرف کسی کی نقص نہ نکالو، کسی میں غلطیاں نہ نکالو، بہت برا ہے، اسے درست بھی کرو۔ وہ ایک تصویر بنانے والا تھا، اس نے ایک تصویر بنا کے نا تو چوک میں لگا دی، ساتھ میں کچھ رکھ دیا، برش یا رنگ یا پینسل، کہ جہاں غلطی دیکھے وہاں نشان لگا دیں۔ وہ اگلے دن آیا، ساری تصویر نشان ہی نشان، نشان ہی نشان، کدھر دائرہ لگا، کدھر دائرہ، کدھر دائرہ، سیم اس نے بنا کے نا رکھ دی، ساتھ میں رنگ اور برش رکھ دیے، جہاں غلطی دیکھے ٹھیک کر دیں۔ کسی نے ہاتھ بھی نہیں لایا، کیونکہ ہم غلطیاں نکالتے ہیں، درست نہیں کرتے۔ خداوند اگر ناراض ہوتا ہے تو اس ہمیں درست بھی کرتا ہے، ہمیں ٹھیک بھی کرتا ہے۔ ہم جی اٹھے مسیح کو خفا، ناخوش، ناراض کرنے سے پرہیز کریں، ایبسٹین فرام اٹ۔ روزوں میں ہم کھانے پینے سے، اپنی خوشی کے کاموں سے، گناہوں اور بدیوں سے، دنیا داری سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہم پوری زندگی خداوند کو ناراض کرنے سے، ناخوش کرنے سے، خفا کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہمارے رویے ان کے جیسے ہوں گے، اگر ہمارا یقین کرنے کا انداز ان کے جیسا ہوگا، اگر ہمارے دل کی حالت ان کے جیسی ہوگی، اگر ہمارا دوسروں کے بارے میں چھان بین کرنے کا، دوسروں کے بارے میں معلومات رکھنے کا وہی انداز ہوگا، تو پھر خداوند ہم سے بھی ناراض ہوگا، اور ہم اس کی ناراضی افورڈ نہیں کرتے۔ زبور 2 میں دیکھیے لکھا ہے، اے بادشاہ ہو، دانش مندو، زمین کی عدالت کرنے والو، تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے، بھروسہ اس پر ہے، بے اعتقاد نہیں، وہ سست اعتقاد نہیں ہے، سخت دل بھی نہیں ہے، اور جو وہ فیصلہ دے دیتا ہے کسی کے لیے اس پہ شکر گزار رہتے ہیں۔ توکل کی جو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں گا، ہم بچوں کو کہتے ہیں کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے چھلانگ لگاؤ، اور بچہ کیا کرتا ہے؟ چھلانگ لگا دیتا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مجھے گرا بھی دے گا، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے تھام لے گا، کیچ کر لے گا۔ بچے کا وہ رویہ توکل ہے، خداوند کی بات پر، اس کے کلام پر، اس کے فیصلوں پر ایک بچے کی طرح چھلانگ لگا دیں۔ the leap of faith، ایمان کی چھلانگ، توکل کریں اس پر۔ اگر ہم اسے ناراض کریں گے تو وہ کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، وہ عدالت کرنے کو آنے والا ہے۔